السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور سب خیریت سے ہوں گے۔ میں یہاں پر آیا ہوں دین کی تبلیغ کے حوالے سے، دین کی بات کرنے کے حوالے سے۔ تو میں نے اپنا نیا چینل بنایا قرآن و حدیث کے نام سے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں وقتاً فوقتاً۔ اچھا، اس چینل پہ ہم جو بات کریں گے وہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہوگی اور احادیث کے حوالے سے ہوگی، چھوٹی چھوٹی برائیوں کے حوالے سے ہوگی جو ہم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہوگی، اور کچھ بکس ہیں جو کہ جن کو میں خاص طور پہ فالو کرتا ہوں، جیسے کہ درس قرآن ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب کا، اور بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے۔ ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہمارا ٹاپکس یہی رہیں گے۔ تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں یا ان چیزوں کو سننے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں اور اپنی اصلاح چاہتے ہوں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو درست کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ تو آج میرے دوستوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کیا ہیں جن کو یاد رکھنے سے انسان اور کوئی مسلمان جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان 40 حدیثوں کو یاد کر لیتے تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمارا ایمان کلمہ توحید، کلمہ شہادت، ایمان مفصل، ایمان مجمل پر ہونا چاہیے، جن میں سے کچھ احادیث کا تعلق انہی سے ہے، جیسے کہ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا، اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور نبی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور تمام انبیاء اور ملائکہ پر ایمان لانا۔ یہ تو ہو گئی کچھ احادیث جو کہ بڑی ضروری ہیں، بڑی کامن ہیں، کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہر نماز کے بعد کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرو۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب اور مستحبات کی رعایت رکھی گئی، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کا اہتمام ہے۔ ہماری نماز، اللہ ہی معاف کرے ہم لوگوں کو، کہ ہماری نماز اتنی خراب ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دنیا جان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اپنی نماز کے دوران۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہماری نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں،
جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہو، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو ہماری نگاہ ہمارے پیروں پر ہونی چاہیے، اور جب ہم واپس کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو ہماری نگاہ واپس سجدے کی جگہ پہ جائے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری نگاہ اس جگہ پر ہونی چاہیے، ناک کے اوپر یا سجدے والی جگہ پر. جب ہم پہلا سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے وہ ہماری گود میں آ جانی چاہیے. پھر دوبارہ اسی طرح سجدہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہ دوبارہ آگے اس جگہ پہ آ جانی چاہیے. بجائے یہ کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے رہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون ادھر جا رہا ہے کون ادھر جا رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری نماز خراب ہوتی ہے، اور ہماری نماز میں جو ہے نا وہ خلل پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد نماز کے جو آداب ہیں اس میں جو رکن ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے. قیام میں آپ کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کس طریقے سے باندھتے ہیں. گھٹنوں پہ جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں رکوع کے اندر تو آپ کے ہاتھ کا رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 3 انگلیاں آپ کے گھٹنوں پہ اور باقی یہ چھوٹی اور یہ والا انگوٹھا آپ کے سائڈوں پہ یوں پکڑا جائے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے. جب آپ قعدے میں تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے. یہ تمام وہ آداب ہیں جس کا نماز میں ہمیں خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا وضو کامل ہو، اور آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. ہم اگر دنیا میں ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ہم اپنے افسر کے ساتھ کتنا ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. جو اس کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو سب کچھ ہے، جو رازق ہے، جو کہ ایک پتھر میں ایک کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، جو کہ پتھر چاروں طرف سے بند ہے اس میں بھی ایک کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے. وہ جو سب کچھ جانتا ہے، اور ہم تو صرف اس کائنات کی بات کرتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی کائنات ہے، ایسی پتہ نہیں کتنی لامحدود کائناتیں اللہ پاک نے تخلیق کی ہوئی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. ابھی جہاں تک ہمارے یہ جو سائنس ہے یہ ابھی پہنچ ہی نہیں پائی، وہاں تک ان یونیورس تک پہنچ ہی نہیں پائی. تو آپ اس ہستی کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، آپ میں کپ کپی آ جانی چاہیے کہ آپ اس ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. آپ کیسے سوچ سکتے ہو دنیا کے بارے میں؟ کیسے نماز میں کسی اور کا خیال آ جاتا ہے، کسی اور بات کا خیال آ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو، نماز کے اندر اللہ سے بات کرتے ہو. اور اللہ اتنا محبوب ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھنے والا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنی کائناتوں کا، اتنی یونیورس کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے. اور وہ جب آپ اس کے حضور جاتے ہو تو وہ آپ کی سنتا ہے، وہ سنتا ہے آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، نماز میں آپ کی نیت کیا ہے، نماز میں آپ خشوع ہے، خضوع ہے. اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. صرف تلاوت کر دینا یا رکن جلدی جلدی ادا کر دینا یہ نماز نہیں. اس کو نماز پڑھنا بولتے ہیں، نماز قائم کرنا نہیں. ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کر. نماز قائم کیسے ہوتی ہے، اس کے آداب ہیں. آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے. جب ہم بولتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو
ہم سمجھ لو اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپرد کر رہے ہیں، اس کی تعریف پاکے بیان کر رہے ہیں. تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ہماری نماز اچھے سے اچھی ہوتی چلی جائے. اب آتے ہیں ہم، میرا نماز کے حوالے سے تھوڑا سی بات طویل ہو گئی تو حدیث وہیں رہ گئی. اب میں آتا ہوں اگلی حدیث پہ کہ زکوٰۃ ادا کریں. یہ بھی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کیا کرو. اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا، اگر مال ہو تو حج کرے. اچھا، 12 رکعت سنت موقدہ لازمی ادا کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، سنت موقدہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرض کی طرف جو ہے نا ہم خالی فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں مزے سے. سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں. سنت موقدہ بھی ہیں، سنت غیر موقدہ بھی ہیں، لیکن جو حدیث کے اندر خاص طور پہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کرے. صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. اور وطر کسی رات میں نہ چھوڑے. اچھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اچھا، میں آ جاتا ہوں اپنی واپس وطر کے بارے میں. تو وطر کے حوالے سے میں آگے اس کے بارے میں بیان کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وطر ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے اور رات کے کس حصے میں ادا کرنا چاہیے. یہ میرا آج اگلی ویڈیوز میں ٹاپک آئے گا. تو وطر کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ. اچھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ. جھوٹی قسم یہ بہت خطرناک بات ہے، جھوٹی قسم نہ کھاؤ. اور قسم کے متعلق بھی احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تھے تو اللہ کی قسم کھاتے تھے، کسی اور کی قسم نہیں کھاتے تھے. قسم اس پروردگار کی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، قسم اس پروردگار کی جو مجھے رزق عطا کرتا ہے، قسم اس پروردگار کی. مطلب اس طریقے سے قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. کسی کی قسم نہیں کھاتے تھے، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے فلانے کی قسم. یہ بہت بری بات ہے اور اس سے منع کیا ہے. اچھا، جھوٹی گواہی نہ دو. آج کل تو کورٹ میں جا کے دیکھیں پیسے لے کے گواہیاں دے رہے ہیں، کسی کو بھی سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی معاملہ خراب کر دیتے ہیں. جھوٹی گواہیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دو بالکل. اچھا، خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. ہم سب اس کے سمجھ لیں پابند ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ہم اس نفسانی خواہشات کی رو میں بہتے بہتے اپنے اعمال کو خراب کرتے جاتے ہیں. سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کے ملازم بن چکے ہیں. جس طرح ہمیں نفس کہتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں. اچھا، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو اور عفیفہ عورت اور مرد کو تہمت نہ لگاؤ. عفیفہ کہتے ہیں متقی، عفیف متقی، پرہیزگار، پارسا. میرا نام بھی عفیف ہے، تو عفیف کے معنی ہیں متقی، پرہیزگار، پارسا. تو عفیفہ عورت یعنی کہ پارسا عورت، پاک مرد، نیک عورت، نیک مرد، ان پر تہمت نہیں لگائی. اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، تماشائیوں میں شریک نہ ہو. یہ عام سی بات ہے.
تماشائیوں میں شریک نہ ہو۔ یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تماشائیوں میں شریک ہونا گناہ ہے۔ کسی پستہ کت کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو۔ عام طور پہ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں وہ تو بونا ہے، وہ تو چھوٹے قد کا ہے، وہ تو چھوٹی دنیا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کبھی بھی، یہ بھی منع ہے۔ نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کرو، ایک کی بات دوسرے کو چغلی کر دی، اس کی بات اس کو بتا دی، انتہائی سخت منع ہے اس بارے میں۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرو، بلا اور مصیبت پر صبر کرو۔ ہم پہ کوئی بلا یا مصیبت آ جاتی ہے تو ہائے اللہ ہم کرتے ہیں بجائے صبر کرنے کے اور شکر ادا کرنے کے، کیونکہ مصیبتیں اور بلائیں ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ گو کہ ہم امتحان میں اتر تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس پر صبر اور شکر ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، کیونکہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اعضاء سے قطع تعلق مت کرو، اعضاء سے قطع تعلق مت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد اکثر رکھا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی ہے وہ مقدر میں تھی، اور جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ اور کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جو کوئی ان کو یاد کرے اسے کیا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام اور علماء اکرام کے ساتھ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارا دین تو ویسے ہی صحیح ہو جائے گا، مطلب ہم اپنے اندر جو دین لے کے چل رہے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر جو بات ہے یا جو دین ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمارے اعمال میں ویسے ہی سدھار پیدا ہو جائے گا اگر ہم یہ 40 احادیث کو پورا یاد کر لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو ہم باقی تمام گناہوں سے بچ جائیں گے۔ میرے دوستوں، میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔